مولوی کے لیے مسجد ہے اور غیر مولوی کے لیے مسجد ہی نہیں ہے. مدرسوں کے بچوں کے لیے مسجد ہے اور ہم لوگ تو مدرسے کے بچے تھوڑی ہیں, ہمارے لیے مسجد ہے ہی نہیں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا. مسجدوں سے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ کر کیا آیا, کام میں لگ گیا لیکن دھیان نماز میں لگا ہوا ہے. ابھی عصر کی اذان ہوگی, مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا, اس وجہ سے اب میں بازار کی طرف نہیں جاؤں گا. ابھی میں اگر بازار میں گیا تو عصر کی نماز چھوٹ جائے گی. نماز میں دل لگا ہوا ہو, مسجدوں میں دل لگا ہوا ہو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جس کو سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا, جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا. ظہر کی نماز پڑھ لے گا تو عصر کے لیے, عصر کی نماز پڑھ لے گا تو مغرب کے لیے, مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو کھا پی کر کے سوئے گا نہیں بلکہ انتظار کرے گا عشاء کی, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے دل لگا ہوگا کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اذان ہوگی جا کر کے نماز میں پڑھوں گا, اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے اپنے اپنے بستروں میں سو جائے گا, موبائل میں زندگی نہیں کاٹے گا. اگر رات میں زیادہ دیر تک میں جاگ گیا تو فجر کی نماز میری چھوٹ جائے گی, میں مسجد میں پہنچ نہیں پاؤں گا اور وہ ثواب میں حاصل نہیں کر پاؤں گا. جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو, جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہو اور جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو, ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا. سوچ سکتے ہیں آپ, ہم لوگوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ سسرال جا رہا ہے, لاسٹ میں پہنچے گا. لاسٹ میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں, پون گھنٹہ سے آدھا گھنٹہ سے خطبہ دے رہے ہیں, لاسٹ میں یہ پہنچتے گا, لاسٹ میں. اور سوچے کہ اب تو میں جنتی ہو گئی. میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا, ایک نماز بھی پڑھتا ہے وہ بھی اس میں بھی انٹری نہیں ہے. جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اب نام نہیں لکھا جائے گا, جو بھی آئے گا اس کا نام درج نہیں ہوگا. اب تم آ رہے ہو لیکن کوئی مطلب نہیں ہے. اب جب رجسٹر ہی بند ہو گیا, اب اس کے بعد تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. کہاں گئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ جمعہ کی نماز تم نے کہاں پڑھی ہے؟ تم سوچ رہے جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی, تیرا تو نام ہی درج نہیں ہوا ہے, تم نے تو پڑھی ہی نہیں وہ نماز. اب بتائیے, جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا. ایسے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچائے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا. سوچیے آپ, نبی کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا رہتا تھا. دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے, ہر وقت آیا کرتے تھے. ظہر عصر مغرب عشاء فجر ہر وقت آ جایا کرتے تھے. ایک صحابی تھے جو 2-3 کلومیٹر دور سے پیدل آتے تھے اور پھر جاتے تھے, پیدل آتے تھے, پیدل جاتے تھے, پیدل آتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہا یار یہ روزانہ پیدل آتا, پیدل جاتا ہے, اتنا دور سے آتا ہے, اتنا دور سے جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے, چلو ہم اس کو سواری دے دیتے ہیں, سواری فراہم کر دیتے ہیں. سب نے بلایا اور کہا کہ میرے بھائی آپ روزانہ پیدل اپنے گھر سے آتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, نماز پڑھتے ہو اچھی بات ہے, پھر جاتے ہو پھر آتے ہو, 3-4 کلومیٹر تم کو آنا جانا پڑتا, بہت ٹائم تیرا لگ جاتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائی ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں ایک سواری دے دیں گے. ہم آپس میں چندہ اٹھا کر کے ایک سواری خرید لیتے ہو, تمہیں ایک سواری دے دیتے, سواری میں بیٹھ کر کے آنا اور نماز پڑھ کر کے تم چلے جانا, تیرا وقت بھی بچ جائے گا, تم گھر کا کام کاج بھی زیادہ کر لو گے. اس نے کہا کہ آئی میرے بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے بارے میں سوچا, لیکن میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں سواری خرید سکتا ہوں, لیکن میں سواری نہیں خریدتا ہوں کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے, آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہو, جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے لیے گھر کے لیے نکلتا ہو, آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ایک قدم میں
نیکیاں ہیں، ایک ایک قدم جب بڑھاتا اس کے ایک ایک نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ اس کے مائنس ہوتے جاتے ہیں، گھٹتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے چل چل کر کے مسجدوں میں جاتا ہوں، اسی وجہ سے ظہر میں